ویلکم ٹو اسما اسٹوریز. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ مزے میں ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کا بلاگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہمارے گیسٹ اپیرنس دیتے ہیں کبھی کبھی, یہ تو گیسٹ ہی کہیں گے انہیں پہ. تو کیونکہ جنید ہے ساتھ, تو آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سراہا جنید کی شاعری کو اتنا, تو اس لیے پھر اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم مہینے میں 1 یا 2 بلاگس تو پوئٹری کے کر لیا کریں گے. تو آج کیونکہ شاید تو اپنے گھر کا ایشو تو کوئی ہے نہیں, تو اس لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جنید. اور تو آج آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ آج بھی ایک نظم ہی ہے اور وہی میں سناؤں گا. تو آپ کی نظم میں کوئی عنوان وغیرہ نہیں ہوتے؟ اس کا عنوان بھی ہے. ہاں تو عنوان بتائیں نا کہ نظم کا عنوان کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. اس کا عنوان ہے خدا کے برگزیدہ. صحیح, تو اب کرتے ہیں اسٹارٹ. ارشاد. ویسے تو ہمارا پلان یہ تھا کہ یہ گھر پہ نہ مناتے, اور جگہ ہم نے ڈھونڈی تھی. جگہ مجھے تو خیر بہت پسند آئی تھی. یہ سامنے ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک جنگل ہے کافی گھنا. تو میرا تو پلان یہ تھا کہ کیمرہ اٹھاتے اور وہاں جاتے, لیکن چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, سنگاپور میں 12 مہینے بس گرمی کا ہی موسم ہے, تو وہاں پہ حبس اور گرمی کی وجہ سے ہمارا وہ پلان کینسل ہو گیا. نہیں, اصل میں ہم گئے تھے, لیکن وہ ہوا یہ کہ اگر جو آپ کو میں صحیح بات بتاؤں, مطلب جگہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے. آپ دل پہ نہیں لینا, جگہ کو منع نہیں کہہ رہی ہوں, جگہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے. تو اصل میں لیکن ایشو یہ ہے کہ جنید نے مجھے جس طرح سے ایک آپ نا جب آپ کو جگہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یار وہ اس طرح کی جگہ ہے, تو جنید نے مجھے وہ جگہ اس طرح سے ڈسکرائب کی تھی کہ یار وہ جنگل ہے ہمارے گھر کے پاس ہی, ادھر تنے وغیرہ گرے ہوئے ہیں, برڈس کی بھی بہت زبردستی ساؤنڈز ہیں, تو وہ سب ریکارڈ ہو جائیں گی تو بہت مزے کا لگے گا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی بات ہو جائے گی. ہم نے کہا چلتے ہیں آرام سے, اور ہے بھی پاس ہی تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. ہم لوگ گئے تیار شیار ہو کے ادھر, جب ادھر پہنچے تو نو ڈاؤٹ جگہ بہت اچھی تھی, لیکن ایک تو بارش کیونکہ ہوئی تھی تو بہت زیادہ کیچڑ ٹائپ کچھ ہوا ہوا تھا سارا ادھر گن ون. اور جب ہم ادھر بیٹھنے کی جگہ دیکھ رہے تھے تو وہ نا بالکل اوپر کورڈ ہے درختوں میں, تو وہ اتنا ہبس کے ادھر تو سانس نہیں لیا جا رہا تھا, اتنی شدید گرمی ہوئی تھی. تو پھر ہم کیمرہ اٹھا کے واپس گھر آ گئے. ہم نے سوچا بیسٹ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھو, اے سی چلاؤ اور سکون سے بناؤ, تاکہ کم سے کم انجوائے تو کر سکو نا. وہاں پہ تو پسینہ پہنچتے رہو بیٹھے ہوئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا. پاکستان میں تو خیر اب کافی سردیاں آ چکی ہیں, اس میں کافی شدید چل رہی ہیں, اتنی یاد آ رہی ہے نا ہمیں بھی سردیاں. تو یہاں تو 12 مہینے یہی ہبس اور گرمی والا موسم ہے, تو اس لیے باہر بھی بڑا سوچ سمجھ کے ہی نکلنا پڑتا ہے. تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ آج ہم گھر پہ ہی شوٹ کر لیتے ہیں. اور وہ ارشاد میرا بیچ میں ہی رہ گیا, دوبارہ کرنا پڑے گا. تو اس سے پہلے کہ لوگ بور ہوں اور بند کریں, تو ہم شروع کرتے ہیں شاعری. تو سنتے ہیں پھر ارشاد. ارشاد 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 چلے. آداب. نظم تو خیر عنوان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے برگزیدہ. اصل مسئلہ ہمارے ہاں تھوڑا سا سوسائٹی میں یہ ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے, اور پچھلے کچھ دنوں میں بڑے تواتر سے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں مذہبی اختلاف کی بنیاد پر قتل و غارت گری بھی ہوئی, اور عموماً نفرت انگیز اور اشتعال انگیز تقریریں اور اس طرح کی چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں. اور جو ہمارے ہاں ایک مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اوور آل, چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہوں یا ادر دین ایتھنک ہوں یا کسی بھی حوالے سے, تو وہ ایک سوسائٹی میں ہمارے ایک گھٹن اور فرسٹریشن موجود ہے. اور خاص طور پہ یہ مذہبی حوالے سے تو بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ موجود ہے. تو اس انتہا پسندی اور اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی یہ نظم لکھی تھی, یا ایک نظم ایک ذہن میں تھی اور وہ لکھ دی, تو وہ اس کے اوپر کافی فٹ آتی ہے. تو اور اس ٹاپک پہ ابھی ہم یہ سنا دیں نظم, تو پھر تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے جنید کی شاعری کے حوالے سے ہی. تو میں سے پہلے نظم سنا دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پوئٹری لورز ہیں وہ پہلے بند کر دیں کہ یار یہ باتیں زیادہ کریں, سناؤ نہ تو رہے نہیں. تو چلیے پہلے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے خدا کے برگزیدہ. خدا کے برگزیدہ, خدا کے مقرب, خدا کے برگزیدہ, خدا کے مقرب, خدا کی خدائی انہی کی تو ہے. خدا ان کا ہے, یہ پورا جہاں ان کا ہے. خدا کے برگزیدہ, خدا کے مقرب, خدا کی خدائی انہی کی تو ہے. خدا ان کا ہے, یہ پورا جہاں ان کا ہے. خداؤں کی باتیں کس یقین سے دہرا رہے ہیں,
گویا حقیقت یہی ہے اور یہ ہر اسرار کو پا گئے. ایسے کہتے ہیں مجھ سے یہ قصے خدا کے، گویا یہی تو خدا ہیں یا اس کے اوتار شاید. تمنائیں ان کی ہمیشہ کی محروم، یہ جنت کی حوروں پہ للچائے ملا، غلماں کے قصے کوئی ان سے سن لے. تمنائیں ان کی ہمیشہ کی محروم اور نارسا ان کی باتیں. خدا کے یہ قصے جو خدا سے ہیں منسوب، ان کی نسبت کہاں ہے؟ کوئی پوچھے خدا سے کہ وہ خود کہاں ہے. یہ بندے خدائی کے دعوے میں آگے، خدا کے مقرب مجھ گناہ گار کو، میرے گناہ گار دل کو ڈراتے ہیں ایسے کہ جن سے راتوں کی نیندیں اچٹنے لگی ہیں. سچائی کے سارے دعوے ہیں جھوٹے. ان کی باتیں عجب، ان کی باتیں کہ جن میں خدا کا گزر ہے نہ اس کے گماں کا گزر ہے. یہ ربی، یہ پنڈت، یہ علامہ سارے، خدا کی خدائی کے یہ ترجمہ. خدا ان کے ہاتھوں میں بے دست و پا ہے. خدا کو یہ جیسا چاہے بنا دے. خدا کے مقرب چند جملوں کو رٹ کر اور چند کلمے سنا کر خدا کی خدائی سمیٹے ہوئے ہیں. اور دھونس ان کی دیکھو خدا کی پناہ، جو ان کی نہ مانے اور سوال اٹھا دے تو ہاتھ ان کے اٹھتے ہیں کہ بس ہمیں تم کو سننے کا یارہ نہیں ہے. نہ تمہاری باتیں ہی ایسی کہ ان پر کوئی سوچ پائے. میرا بس خدا سے یہی ایک گلہ ہے، اگر تو کہیں ہے اور تو فسانہ نہیں ہے تو اپنے یہ نیچ بندے اٹھا لے. تو خود آ کے مجھ کو کوئی راہ دکھا دے. یہ لفظوں کے دھندے بہت ہو چکے ہیں، یہ جنت جہنم، یہ تیری خدائی، یہ جسموں کی وادی میں روحوں کا ڈیرا، ان سے میری جان تنگ آ چکی ہے. اگر تو ہے قادر تو ان کو اٹھا لے، یہ مجھ کو اٹھا لے. تو یہ ایک نظم لکھی تھی کچھ دنوں پہلے، تو میں نے کہا چلیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. اور جنید کو ہو رہا تھا کہ تم نا مجھے ایسی کہتی رہتی ہو کہ میں بار بار سناؤں آ کے، تو کوئی اتنا خاص تو میں لکھتا نہیں ہوں. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے بلکہ خود بھی دیکھا ہے کہ لاسٹ ان کی پوئم پہ کتنا سب نے اپریشیٹ کیا کہ یار بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگی کیسی، کمنٹس میں لازمی. اور پہلے تو میں بھی پروموشن کر لوں یار، پلیز جو دیکھ رہے ہیں، مطلب بڑے چھوٹے جو بھی، مطلب سبسکرائب کر دیا کریں. ویوز تو چلیں آپ دے دیتے ہیں، تھوڑا سا ایک سبسکرائب بھی کر لیں اور تھوڑا سا جا کے یوٹیوب پہ کمنٹ اینڈ لائک کر دیں تو تھوڑا زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور تھوڑا سا ہم اس ٹاپک پہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوئٹری کا یہ اکثر مجھے کہتی رہتی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو پوئٹری ہے وہ اس طرح کی کوئی رومانٹک پوئٹری جو آج کل یہ میرا جس کو مین اسٹریم کہا جاتا ہے، یہ میرا ہمیشہ ان سے ایک گلا رہتا ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ یار کہ کبھی مجھ پہ بھی ایک نظم لکھ دیں، مطلب تھوڑی بہت کچھ رومانٹک ٹائپ کچھ لکھ دیں. لیکن وہ یہی ہے نا کہ جو بھی مطلب میں نے زیادہ تر نوٹس کیا، جو شاعر زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں پہ لکھ سکتے ہیں، بس اپنی بیوی پہ نہیں لکھ سکتے. یہ ایک ہے. نہیں، محبوباؤں کے تو لمبے لمبے قصے شاعری میں مشہور ہیں. اب یہ دیکھیے ٹاپک نکل آئے گا تو یہ تو بات زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس بات کو ہم یہاں رہنے دیتے ہیں. لیکن اصل میں جنید کی جتنی بھی پوئٹری ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ مطلب اس طرح سے ہی ریلیٹڈ ہے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جو مطلب جیسے میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا ایڈکٹ ہوں، تو مجھے تھوڑا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے نا کہ بے شک آپ برا نہیں کہہ رہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو وہ لوگ اس کو نا اپنی طرف سے کوئی مطلب دے کے اور اس کو ایکسٹریم پہ جا کے نا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے ایسی بات کہہ دی، ویسی بات کہہ دی. تو اس پہ پھر جنید نے بلکہ ریسنٹلی ایک نظم لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، مجھے خود بھی بہت پسند آئی. لیکن کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم کہہ چکے ہیں کہ جنید کا پیج میں چلا رہی ہوں انسٹا پہ، تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یار کچھ دیں، میں پوسٹ کروں، کافی دن ہو گئے کچھ پوسٹ نہیں کیا آپ کے اس پہ. تو انہوں نے مجھے وہ دی اور جب میں نے وہ پڑھی میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں پوسٹ کرنے والی، کیونکہ مجھے اتنی یہ بے چینی ہو رہی تھی اس کو پوسٹ کرتے ہوئے کہ مطلب لوگ آج کل نا لوگوں میں پتہ نہیں غصہ ہے یا برداشت بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی بات ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی نا، وہ
یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پتہ کر لیں کہ آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہے یا کیا وہ ہے, مطلب تھوڑا اپنی سوچ سے ہٹ کے نہیں سوچتے بالکل. یہی مسئلہ ہے نا, اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اب رواداری ہوگی یا ٹالرنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. مطلب اور خاص طور پہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ تو اس چیز کو ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے جوان بچے جو مطلب جن کو بچے ہی کہنا چاہیے 17-18 سال کی عمر کے, وہ جناب ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کو قتل کرتے پھر رہے ہیں اور مذہبی بنیاد پہ فتوے جاری کر رہے ہیں, اور کسی کی بھی جان بہرحال محفوظ نہیں ہے. کسی کے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگا کے اس کو قتل کروا دیں, اس کے اوپر تشدد کروا دیں, اس کو علاقے سے نکلوا دینا, یہ ایک معمولی سی بات ہو چکی ہے پاکستان میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ جس سے دل کڑتا بھی ہے, جس پہ میں نے بڑا منٹو کے بارے میں سنا ہے کہ منٹو بڑا باغی قسم کا بندہ تھا, ایسی چیزیں لکھتا تھا. تو جنید کو مطلب مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نا جنید میں اس منٹو کی روح آ جاتی ہے. تو منٹو کی اگر روح آتی تو پھر تو بڑے دلچسپ قسم کے افسانے سامنے آتے, بڑے رنگین قسم کے. وہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے. اس دفعہ منٹو شاعر بن کے آتا ہے آپ کے اندر. وہ جو اس کی حسرت رہ گئی تھی نا اپنی زندگی میں, وہ افسانے لکھتا تھا لیکن وہ شاعری کرنا بھول گیا تھا نا, تو وہ اس کی روح جو اس کی کیا کہتے ہیں وہ جب آتی ہے نا روح واپس, جو ادھورے کام رہ جاتے ہیں تو وہ پورے کرنے کو جنید کے اندر آتا ہے. تو جو ہے وہ مطلب مجھے وہ نظم خود بہت اچھی لگی لیکن میں نے پوسٹ کی. تو لیکن آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اگر سننا چاہ رہے ہیں وہ نظم, تو پوسٹ تو میں بعد میں کروں گی, لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو دیکھیں. نہیں ایسی بھی کوئی خطرناک وہ نہیں ہے. نہیں میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا خاصا کچھ ایسا لکھا ہے کہ آپ کو کوئی فتوے وغیرہ لگا دے گا. فتوے تو خیر پہلے بھی لگتے رہے, لگ رہے ہیں, فتووں کا مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز سے مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے کی بات کو برداشت کرنا یا اس کے سمجھنے کا رویہ ہے ہی نہیں. اگر کہیں ڈائلاگ ہو بھی رہا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حد تک اس سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے, لیکن عموماً ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی کہیں پہ ڈائلاگ ہوتا ہے تو سامنے والا آپ کی بات سننے کے بجائے اس کو کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیسے کروں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور ایک جو ڈفرینٹ اوپینین آ رہا ہے اس کو مطلب اس کو ایکسیپٹ کرنا. یا ایکسیپٹ کرنا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کا جو اوپینین جس بندے کا ہے اس پہ وہ آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ہے, جو کہ ایک مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سوسائٹی میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے, اور کوئی بھی بندہ کھل کے اپنی نہ بات کہہ سکتا ہے نہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ چیز خاص طور پہ جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں, جیسے اب تقریباً 1.5 سال ہو گئے مجھے یہاں سنگاپور میں آئے ہوئے, تو لاسٹ ٹائم بلکہ ہم یہی بات کر رہے تھے آپس میں کہ اس پورے عرصے میں مطلب مجھے ابھی تک کوئی ایک واقعہ بھی ایسا یاد نہیں ہے کہ میں نے کہیں کوئی گالم گلوچ سنی ہو, کہیں کوئی لڑائی جھگڑا دیکھا ہو, یا کہیں کوئی قتل و غارت گری ہوئی ہو, یا اس قسم کی کوئی ایون ڈیبیٹ بھی ہوئی ہو. لوگ جو ہیں وہ ایک خوش زندگی گزار رہے ہیں, نہ کوئی کسی کی زندگی میں دخل دیتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر اپنی کوئی چیز مسلط کرتا ہے. خیر کافی سنجیدہ تو یہ بلاگ ان کا اس چیز کے لیے نہیں ہے. نہیں اس بلاگ کے اچھا وہ یہ بات نہیں کر رہی, میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جنید ماشاء اللہ جو جنید کے فرینڈز ہیں وہ جانتے ہیں, جنید کو فیملی تو جانتی ہی ہے, ظاہر ہے کہ جنید ان ٹاپک پہ بہت اچھا بول سکتے ہیں. تو میں جنید سے کہہ رہی تھی کہ یار ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی جیسے جو بھی کرنٹ ٹاپکس ہیں ان کو لے کے تھوڑا بہت کبھی کبھی ڈسکس کر لیں بلاگ میں بیٹھ کے, ظاہر ہے تو بلکہ آج کل تو بڑا چل رہا ہے ٹک ٹاک, مطلب میں سے کہتی ہوں تو ہے لیکن یہ تمہارے مخالفین بھی آ جائیں گے اس میں کہ بھئی یہ تو مخالفین آئیں گے اتنا سبسکرائب کریں گے نا لوگ سننے کے لیے. تو میں جنید سے کہہ رہی تھی کہ جیسے اب ریسنٹلی جو جنید بتا رہے تھے بڑا چل رہا ہے پاکستان میں مریم نواز کا جلسہ ولسہ, تو مطلب میں ویسے کہہ رہی تھی جنید سے کبھی کبھی ہاں چھوٹی موٹی نا مطلب اس ٹائپ کے ٹاپکس بھی ہم جو ہے نا تھوڑا بہت ڈسکس کریں. اور جو اپنے آڈینس سے پوچھ لینا, تو میں ایسے کہی تھی آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹاک شو مرچیلا ٹاک شو جنید کے ساتھ آئے جو صحیح مسالے دار ہو, تو بتائیے گا. اگر ٹاپکس کوئی ذہن میں ہو وہ بھی بتائیے گا, تو ہم پھر اس پہ بھی بات کریں گے. میں جیسے کہہ رہی ہوں آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ اپنی کیوں نہیں اپنا انسٹا کا پیج صحیح سے خود مینیج کرتے یا کچھ کرتے, لیکن جنید اس معاملے میں بہت سوچتے ہیں, اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. بہرحال پچھلی جو میری نظم تھی اس پہ کافی پذیرائی ملی, اس کا اس سے جنید تھوڑا موٹیویٹ ہوئے کیونکہ گھر کی مرغی تو دال برابر, کہ میں بہت ان کو کہتی رہتی کہ اچھی ہے تو آپ تو خیر اب یہ ہماری چلتی رہتی ہے بات چیت, اس کو اگنور کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی نظم اور یہ ٹاک شو کے بارے میں بھی, اور اس کا کوئی اچھا سا نام بھی سوچ لیں گے پھر کہ کیا رکھنا ہے ٹاک شو کا نام وہاں. اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.
वो जुनैद का एक आदाब है.